حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ جب میں حج کرنے گیا تو وہاں مجھے ایک آدمی ملا۔ اس نے بیان کیا کہ مجھے پیاس کبھی نہیں لگتی اور میں پانی نہیں پیتا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، ہاں، اس کا سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں اہل حلہ سے ہوں اور پہلے میری عقیدت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نہیں تھی۔ میں ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ نہایت کرب اور پریشانی میں سرگرداں ہیں اور شدت پیاس میں مبتلا ہیں۔ مجھے بھی نہایت شدت کی پیاس لگی تھی۔ لوگ ایک طرف جا رہے تھے، میں بھی ادھر کو چل دیا۔ آگے بڑھا تو حوض کوثر آ گیا۔ اس کے چاروں کونوں پر صحابہ کبار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کونے پر حضرت صدیق اکبر ہیں، دوسرے پر حضرت فاروق اعظم ہیں، تیسرے پر حضرت عثمان ذو النورین ہیں اور چوتھے پر حیدر کرار ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے سوچا، مجھے دوسروں سے کیا غرض، میں تو اپنے علی سے پانی پیوں گا، کیونکہ میری ساری عقیدت و محبت تو انہی سے ہے۔ جب میں حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک نظر دیکھا اور میری طرف سے چہرے مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں مجبوری کی حالت میں بادل نخواستہ حضرت صدیق اکبر کے پاس آیا۔ آپ نے بھی چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں حضرت فاروق اعظم کے ہاں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر میں حضرت عثمان ذو النورین کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پھر جب میں ہر طرف سے مایوس و ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے سرور عالم محسن اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر آ گئے، جو کہ اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے۔ میں بھی حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور مولا علی کے ہاں حاضر ہوا کہ مجھے پانی پلائیں، مگر انہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا۔ اسی طرح فاروق اعظم، صدیق اکبر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ یہ سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیارے علی، تجھے پانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں میرے صحابہ کرام کا بغض موجود ہے؟ اس جواب پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں توبہ کر لوں تو پھر؟ اس گزارش پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تو توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو میں تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، جس کے بعد تو کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت پر توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ پھر امت کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے حوض کوثر پر لائے اور اپنے دست کرم سے مجھے جام کوثر عطا فرمایا، جس سے میں سیراب ہو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، زاں بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ پھر میں بیدار ہوتے ہی اپنے اہل و عیال کے پاس گیا اور سب سے بیزاری ظاہر کر دی، سوائے ان احباب کے جنہوں نے یہ سن کر توبہ کر لی اور اس نظریہ سے رجوع کر لیا۔ سامعین و ناظرین، اس واقعے کی تصدیق و تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، جس کو حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کوثر کے 4 رکن ہیں۔ ایک رکن میرے پیارے ابو بکر کے قبضہ میں ہوگا، دوسرا رکن میرے پیارے فاروق اعظم کے قبضہ میں ہوگا، تیسرا رکن میرے پیارے عثمان ذو النورین کے قبضہ میں ہوگا اور چوتھا رکن میرے پیارے علی کے قبضہ میں ہوگا۔
لہٰذا جو شخص ابو بکر سے تو محبت کرے لیکن عمر سے بغض رکھے اسے ابو بکر پانی نہیں پلائیں گے، اور جو عمر سے محبت رکھے اور ابو بکر سے بغض رکھے اسے عمر پانی پینے نہیں دیں گے، اور جو عثمان سے محبت کرے مگر علی سے بغض رکھے اسے عثمان پانی نہیں دیں گے، اور جو علی سے محبت رکھے اور عثمان سے بغض رکھے اسے علی پانی ہرگز نہیں پلائیں گے۔ اور جس نے ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے اپنے دین کو درست کر لیا، اور جس نے عمر کے بارے میں اچھی بات کہی اس کا راستہ واضح ہو گیا، اور جس نے عثمان کے حق میں اچھی بات کہی وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گیا، اور جس نے علی کے حق میں اچھی بات کہی گویا اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور جس نے میرے صحابہ کرام کے بارے میں اچھی بات کہی وہ مومن ہے۔